میں کہاں جا سکتی ہوں؟ پولیس کے ساتھ ملاقات۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو تشدد کا نشانہ بنتی ہیں۔ اپنے ساتھی یا فیملی کے دوسرے افراد سے دوسروں پر تشدد کرنا قابل سزا ہے۔ تشدد کا نشانہ بننا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ تشدد کا شکار ہیں تو تشدد دھمکیاں ملتی ہیں تو آپ پولیس سے ٹیلی فون 112 پہ رابطہ کر سکتی ہیں۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتی ہیں۔ جب پولیس آپ کے گھر آئے گی تو سب سے پہلے وہ تشدد کو بند کروائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں۔ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ آپ کو مارا پیٹا تو نہیں گیا؟ نہیں۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہم یہاں بغیر وجہ کے نہیں آئے۔ پولیس کو فون کیا جاتا ہے تو وہ تبھی آتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کیا اس نے آپ کو مارا ہے؟ اس نے آپ کو کیسے مارا ہے؟ جی، اس نے میرا گلا دبایا ہے۔ جی، یہاں سامنے حلق پر۔ جی، آپ کو اس وقت سانس لینے میں دشواری تھی؟ جی، کیا آپ کو کسی اور جگہ بھی مارا گیا ہے؟ جی، پیٹ میں۔ پیٹ میں؟ یہ مجھے پھینکتا ہے۔ جی، کیا اس سے پہلے بھی اس طرح ہوا ہے؟ بہت دفعہ۔ بہت دفعہ؟ جی۔ یہ عورت خراب عورت ہے۔ یہ کھانا اچھا نہیں بناتی۔ آپ کے خیال میں آپ نے اپنی بیوی کو نہیں مارا؟ نہیں، لیکن یہ ہمارا خیال ہے۔ اب 12:20 ہوئے ہیں۔ آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تشدد کے الزام میں، اور آپ کو اس سلسلے میں پولیس کے سامنے جواب وہی ضروری نہیں ہے۔ ہم آپ کے خاوند کو پولیس اسٹیشن لے جا رہے ہیں اور وہاں اس سے پوچھ گچھ کریں گے اور اس پہ تشدد کا الزام ہوگا۔ اس لیے آپ کو ایسا کریں کہ ہنگامی طبی امداد یعنی اسکیزٹون کے لیے جائیں اور ایک میڈیکل رپورٹ بنوائیں۔ یعنی ڈاکٹر آپ کو دیکھے گا، چیک اپ کرے گا اور ایک کاغذ بنائے گا کہ آپ کو کیسے زخم ہیں، اور اس کو پولیس اسٹیشن پر ہمیں ضرورت پڑے گی جب آپ بعد میں پوچھ گچھ کے لیے آئیں گی۔ جی لیڈی، اور یہ آپ کی مدد کے لیے بہتر ہے۔ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو مزید ظلم نہ ہو۔ وہ شاید آپ کے خاوند کو تھانے لے جائیں۔ پولیس آپ کے خاوند پر پابندی لگا سکتی ہے کہ وہ آپ سے دور رہے۔ یہ ضروری ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے گھر چھوڑنا پڑے۔ اس صورت حال میں پولیس آپ کی حفاظت کرے گی تاکہ آپ اپنا سامان پیک کر لیں، اور پھر وہ آپ کو اس جگہ لے جائیں گے جہاں آپ رہنا چاہیں گی۔ یہ ضروری ہے کہ ایک ایسی جگہ انتخاب کیا جائے جہاں آپ کو مزید تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ہنگامی مدد سینٹر سے مدد لے سکتی ہیں۔ اگر آپ پولیس کے پاس تشدد کے بارے میں بتانے کے لیے جائیں تو وہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو مفید مشورے دیں گے۔ اگر آپ کو ڈینش زبان بولنے کی مشکل ہو تو آپ کو بات چیت کے لیے ترجمان کی سہولت مل سکتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی بات زیادہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بتائیں، اس کے باوجود تاکہ تشدد کے بارے میں بتانا مشکل ہے۔ آج ہم آپ سے آپ کا بیان لیں گے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بیان دینے کی کوئی پابندی نہیں، کیونکہ آپ ملزم کے قریبی ہیں۔ Men både for vores skyld, så vi kan lave et godt stykke arbejde, og for din egen skyld, så vil det være meget godt, hvis du kan udtale dig til rapporten. لیکن ہماری خطرے تاکہ ہم بہتر طور پر کام کر سکیں اور اپنی خاطر، کیونکہ آپ کو رپورٹ کے بیان دیں تو آپ یہ کے لیے بہتر ہوگا۔ Peki yardımcı olmaya çalışacağım.
Ja, selvfølgelig. جی میں اپنی پوری کوشش کروں گی. Du har mulighed for at få en bistandsadvokat til stede, som vi kan ringe efter nu her, inden vi går i gang med آپ کو وکیل کی سہولت میسر ہے جس کو ہم ابھی فون کر سکتے ہیں اور بلا سکتے ہیں اس سے قبل کہ ہم بیان قلم بند کریں. Rapora başlamadan önce onunla konuşabiliriz. جی میں ایسا چاہتی ہوں. Tabii ki. Ja. آپ کو وکیل کی فیس نہیں دینا پڑے گی, یہ حکومت ادا کرے گی. وکیل بیان لیتے وقت یہاں بیٹھے گا اور آپ کا کیس لڑے گا. Så starter vi helt fra begyndelsen i går. اب ہم دوبارہ کل سے شروع کرتے ہیں. Hvad skete der i går? کل کیا ہوا تھا؟ Ben okula gittiydim. Gelince geç kalmışım. Altså, jeg var gået i skole på grund af, at jeg kom یعنی sent hjem. کہ میں کل اسکول گئی تھی اور کیونکہ میں دیر سے گھر آئی Ondan sonra اور پھر کھانا بنانا تھا اور پھر میرا خاوند گھر آیا اور کھانا تیار نہیں تھا اور پھر اس نے مجھ پر پیٹنا اور چیخنا شروع کر دیا. Klar. Så begyndte min mand bare at råbe og skrige af mig. Kan du huske noget af det, han sagde helt præcist til dig? Hatırlayabiliyor musun? کیا آپ کو یاد ہے کہ اس نے کیا کہا تھا آپ کو؟ evet sen sokak kadını mı olacaksın? Nerede kaldın? Bu yemek niye hazır değil dedi. Başladı vurmaya. اس نے کہا کیا تم سڑکوں پر پھرنے والی عورت ہو اور کدھر تھی تم پر اور کھانا کیوں نہیں تیار, اور پھر اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا. Yani konuşurken başlıyor vurmaya. Çocuklar görmesin diye kapıyı kapatıyorum ben. باتیں کرتے کرتے اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا. میں نے دروازہ بند کر دیا تاکہ میرے بچے نہ دیکھیں. Og du har været på skadestuen? اور آپ ہنگامی طبی سینٹر گئی ہیں؟ جی میں گئی تھی. Jeg har fået en skadeseddel med os. اور آپ کا معائنہ رپورٹ ملی ہے؟ Evet verdim. وہ میں نے دیکھنی ہے. Se så. آپ کوشش کریں کہ تشدد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ثبوت اکٹھے کریں. مثال کے طور پر یہ رپورٹ ہنگامی طبی سینٹر کی اور آپ ڈاکٹر یا ہنگامی امدادی سینٹر کی ہو سکتی ہے. یہ ثبوت کسی پڑوسی کا بھی ہو سکتا ہے جو گواہ ہو. پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی کیس کی تحقیق کریں, بے شک آپ نے کیس درج کروایا ہو یا نہ. Tamam. Hvis det går hen og bliver værre med din mand, og han bliver voldelig igen, så har vi en anden mulighed for at hjælpe dig, og det er en overfaldsalarm. اگر آپ کے حالات اپنے خاوند کے ساتھ پہلے سے زیادہ خراب ہو جائیں اور وہ پھر تشدد کرنے لگے تو پھر ہم آپ کی مدد ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, اور یہ ایک ہنگامی الارم ہے. Bu da bir alarm telefonudur. Den får du af politiet. یہ آپ کو پولیس سے ملے گا جو آپ کو کچھ عرصے کے لیے ادھار دیا جائے گا, اور اس کے استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. Nasıl kullanacağını ben sana anlatacağım şimdi. مخصوص پر تشدد حالات میں آپ کو یہ الارم حفاظت کے لیے دیا جاتا ہے. یہ آپ ہنگامی حالات میں استعمال کر سکتے ہیں اور پولیس آپ کی مدد کے لیے جلد سے جلد پہنچے گی. Hvor du aktiverer آپ 2 دفعہ سرخ بٹن کو دبا کر اس کو på den røde ایکٹیویٹ کریں اور پھر پولیس فوراً آ جائے گی. ڈنمارک میں پولیس آپ کی مدد کے لیے ہے. آپ ان سے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے. آپ دن رات کھلی رہنے والے مشاورتی فون پر یعنی 70 20 30 82 پر رابطہ کر سکتے ہیں.